نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک بہترین عبادت کا بہترین وقت ہے۔ اللہ کے لیے اس وقت کو ضائع مت کریں، عبادات کا اہتمام کریں، اور عبادت کریں تو پھر عبادت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ عبادت ضائع کیسی ہوتی ہے کہ مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک میں جب تراویح کسی امام کے پیچھے پڑھیں، جہاں یہ دیکھیں کہ امام کی شکل کیسی ہے، داڑھی ہے یا نہیں، امام کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے یا اوپر ہے، امام نیک ہے، امام کیسا ہے، وہاں یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ امام بالغ بھی ہے کہ نہیں، امام چھوٹا ہے یا امام بالغ ہے۔ اگر نابالغ امام ہو تو اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھیں۔ نابالغ امام کے پیچھے تراویح نہیں ہوتی۔ تراویح جب بھی پڑھیں تو بالغ امام کے پیچھے پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان الناس فی المصحف ونہانا ان یؤمنا الا المحتلم۔ حضرت عمر ہمیں دو باتوں سے منع کرتے تھے۔ نمبر ایک، نماز ایسے نہ پڑھنا کہ امام قرآن دیکھ کر پڑھے، اور نماز ایسے نہ پڑھا کہ امام نابالغ ہو۔ تو تمہارا امام بالغ بھی ہونا چاہیے اور تمہارا امام حافظ بھی ہونا چاہیے، وہ جسم کا بھی بالغ ہو، دماغ کا بھی بالغ ہو۔ تو امام ایسا ہو کہ وہ بالغ بھی ہو اور اس کو قرآن بھی یاد ہو، نہ قرآن دیکھ کر پڑھے اور نہ اس کی عمر تھوڑی ہو۔ اور یہ فتویٰ دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ، اور نقل کرنے والے کون ہیں؟ نیل الاوتار میں وہ کون ہے؟ شوکانی، مذہباً بغیر مقلد، اور فتویٰ کے نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، لا یؤم الغلام حتی تجب علیہ الحدود، ایسے شخص کو امام بننا چاہیے کہ جو بالغ ہو، نابالغ امام نہیں بن سکتا۔ یہاں یہ واضح نشین فرما لیں، جہاں تک ان دلائل کا تعلق ہے کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ امام اوپر دیکھ کر تراویح پڑھا سکتا ہے یا نابالغ امامت کرا سکتا ہے، ان کے تفصیلاً جواب میں اپنے تراویح کے مفصل سبق میں دے چکا ہوں۔ میں یہاں سوالات کے جواب نہیں دے رہا اور دو طرفہ دلائل دے کر بحث نہیں کر رہا، یا صرف اتنے دلائل دے رہا ہوں کہ احناف اہل سنت والجماعت کا ذہن ہونا چاہیے کہ ہمارے مذہب احناف پر دلائل موجود ہیں، بس اس لیے میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ باقی آپ نے تفصیلی بات سننی ہے تو میرا تراویح پر مفصلہ بیان سن لیں، کتاب منگوا لیں، فائل دے